علیزہ اور زریاب، ان دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ علیزہ کے لیے زریاب صرف ایک عام لڑکا نہیں تھا، بلکہ اس کی دنیا تھا۔ وہ اس کی ہنسی میں جیتا تھا، اس کی نظروں میں خواب دیکھتا تھا اور اس کے لفظوں میں کھو جاتا تھا۔ علیزہ کا پیار سچا تھا، خالص تھا، دیوانگی کی حد تک تھا، لیکن زریاب کے لیے یہ صرف ایک وقتی دل لگی تھی۔ وہ اسے چاہتا تو تھا، مگر اتنا نہیں جتنا علیزہ چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی ختم ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ علیزہ کو ہمیشہ یہ لگا کہ زریاب اس کے پاس واپس آئے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ زریاب نے ایک کمپنی میں نوکری شروع کی۔ وہاں اس کی ملاقات مہرین سے ہوئی۔ مہرین خوبصورت بھی تھی اور باوقار بھی تھی۔ آہستہ آہستہ زریاب نے علیزہ کو بھلا دیا اور مہرین سے شادی کر لی۔ جب علیزہ کو یہ خبر ملی تو اس کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ وہ بکھر گئی، ٹوٹ گئی اور اندر سے مردہ ہو گئی۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکی کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنی دنیا بسائی تھی وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ ایک رات اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر موت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ علیزہ کے دل میں اب صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی تھی، انتقام۔ وہ چاہتی تھی کہ زریاب بھی وہی درد محسوس کرے جو اس نے کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی راتوں کو جاگے، بے چین ہو، تڑپے اور روئے۔ لیکن یہ سب صرف تب ممکن تھا جب اس کی خوشیوں کو چھین لیا جائے۔ ایک دن علیزہ کو ایک عامل بابا کا پتہ چلا جو لوگوں کے مسائل کو حل کرتا تھا، مگر یہ درویش عام نہیں تھا، بلکہ وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ علیزہ نے اس سے مدد مانگی۔ بابا جی نے علیزہ کو سمجھایا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، مگر علیزہ کے دل میں صرف انتقام تھا۔ اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ بابا جی نے ایک ایسا عمل شروع کیا، ایک ایسا عمل جو مہرین کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گا۔ چند ہفتوں بعد مہرین بیمار ہونے لگی۔ پہلے ہلکی تھکن، پھر شدید کمزوری اور پھر ایک ایسی بیماری جس پر کوئی دوا اثر نہ کرتی تھی۔ ڈاکٹرز حیران تھے کہ آخر اس کے جسم میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ روز بروز زرد پڑتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور وہ بستر سے لگ گئی تھی۔ زریاب پاگل ہو گیا تھا، اس کی دنیا اجڑ رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہر جگہ سے علاج کے لیے بھاگا، مگر کوئی دوا، کوئی دعا کچھ اثر نہ کر رہی تھی۔ مہرین کی حالت بگڑتی گئی اور ایک دن وہ مر گئی۔ زریاب کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ علیزہ نے جب مہرین کی موت کی خبر سنی تو ایک عجیب سا سکون ملا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کالے جادو کا کھیل صرف ایک طرفہ نہیں ہوتا۔ چند دن بعد اس نے اپنے جسم پر عجیب نشان دیکھنے شروع کر دیے۔ رات کو ڈراؤنے خواب آنے لگے اور ہر وقت محسوس کرتی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک رات جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی تو اچانک اس آئینے میں مہرین کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ ہنس رہی تھی، مگر اس کی ہنسی میں خوف، دہشت تھی۔ علیزہ چیخنے لگی، مگر کمرہ خالی تھا۔ یہ انتقام کا انجام تھا۔ علیزہ نے جس آگ کو جلایا تھا اب وہ خود اس میں جلنے لگی تھی۔